السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ آج ہم پڑھنے والے ہیں ناول وہ ستم گرسا ایپیسوڈ 5 از قلم نادیہ شاہ۔ وہ جب ہوش میں آئی تو خود کو ایک شاندار مگر اجنبی بیڈ روم میں پایا۔ سر اس قدر بھاری تھا جیسے کسی نے پتھر دے مارا ہو۔ آنکھوں میں ایسی جلن تھی گویا دہکتی سوئیاں چبھو دی گئی ہوں۔ جسم کمزوری سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر سر چکرا گیا۔ ارے ہوش آ گیا تمہیں؟ نفاست میں ڈوبی ایک اجنبی آواز پر وہ چونک اٹھی۔ نگاہ اٹھائی تو سامنے 30-35 برس کی ایک باوقار خاتون کافی کا مگ تھامے مسکراتی کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے اجنبیت بھرے انداز میں چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ ڈونٹ وری، تم محفوظ ہو، وہ اطمینان سے بولی اور اعتماد بھرے قدموں سے اس کے قریب آ گئی۔ بائی دا وے، مائی سیلف نیشا مومل۔ انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زینب نے چند لمحوں کی جھجک کے بعد اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس کا سوال اب بھی وہیں تھا۔ کل رات تم سڑک پر بے ہوش ملی تھی، اتفاقاً میرا وہاں سے گزر ہوا، اس لیے تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ انہوں نے بے فکری سے کافی کا گھونٹ لیا جبکہ زینب خاموش بیٹھی رہی۔ ویسے تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، نشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ زینب نے ایک لمحہ ان کا چہرہ دیکھا پھر نظریں جھکا لی۔ کیا بتاتی کہ وہ زینب تھی؟ وہ زینب جو کبھی اپنے نام کی طرح پاکیزہ ہونے پر ناز کرتی تھی مگر اب دنیا اس کے کردار پر بد کرداری کی مہر ثبت کر چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنا نام بھی اجنبی محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر لمحہ بھر میں صدیوں کی تھکن اتر رہی۔ نشا نے اس کی خاموشی ضرور محسوس کی مگر کچھ کہے بغیر صرف سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ شمسا کنول، نام بے اختیار اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ وہ خود بھی چند لمحے اس انتخاب پر حیران رہ گئی۔ شمس، روشنی کی علامت، اور کنول، وہ پھول جو کیچڑ میں جنم لے کر بھی اپنی پاکیزگی اور حسن برقرار رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے اس کے دل نے یہی نام چنا تھا۔ کبھی وہ بھی تو اپنے نام کی طرح پاکیزہ، بے داغ اور نور سے بھری ہوئی تھی مگر اب قسمت نے اسے ایسی دلدل ملا کھڑا کیا تھا جہاں لوگ اس کے وجود کی خوشبو نہیں صرف اس پر اچھالے گئے کیچڑ کو دیکھتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اب وہ خود کو اس پاک نام کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ شمسا کنول، نائس نیم، نشا نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ پہلے ہی بہت کمزور ہو، اوپر سے اب صرف اپنی ہی نہیں کسی اور کی بھی فکر کرنی ہے۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں اس کے پیٹ کی طرف دیکھا۔ زینب کا رنگ یک دم اڑ گیا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی جیسے کوئی چھپا ہوا راز اچانک آشکار ہو گیا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کل رات سے تم یہی ہو۔ ڈاکٹر تمہارا چیک اپ کر چکی ہیں، سب بتا گئی ہیں۔ نشا نے مسکرا کر اس کی گھبراہٹ کم کرنا چاہی مگر زینب کی آنکھوں میں صرف ٹوٹے ہوئے خوابوں کی راکھ تھی۔ نشا نے اس کے نیلے پڑے چہرے، بجھی ہوئی آنکھوں اور بے جان لہجے کو خاموشی سے محسوس کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس لڑکی کے زخم صرف جسم پر نہیں روح پر بھی ہیں مگر فی الحال اس نے سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شمسا، ٹیک اٹ ایزی، کیپ ریسٹنگ، میں ابھی آئی۔ ان کے جاتے ہی زینب نے پہلی بار کمرے پر نظر ڈالی۔ کمرہ سادہ مگر نہایت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ آف وائٹ پردوں سے چھن کر آتی دھوپ ماربل کے فرش پر بکھر رہی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ بے حد قرینے سے رکھی تھی مگر اس کی توجہ ایک ہی چیز پر جا کر ٹھہر گئی۔ دیواروں پر آویزہ نشا کی بے شمار تصویریں۔ کبھی وہ ہنس رہی تھی، کبھی خاموش کھڑی تھی، کبھی ہوا میں بکھرتے بال سنبھال رہی تھی مگر ہر تصویر میں ایک بات مشترک تھی، وہ اکیلی تھی۔ کیا وہ حقیقت میں بھی اکیلی ہیں؟ یہ خیال ابھی اس کے ذہن میں آیا ہی تھا کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ نشا انار کے جوس اور پھلوں کی ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ انہوں نے زینب کی نظریں تصویروں پر جمی دیکھ لیں۔ ٹرے بیڈ کے کنارے رکھتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرائی۔ کیا جج کر رہی ہو؟ میری خوبصورتی کو یا پھر میری تنہائیوں کو؟ زینب چونک کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ نشا نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ کچھ دیر زینب کی بجھے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہی پھر دھیرے سے بولی، صحیح اندازہ لگایا تم نے، میں اکیلی ہوں، بالکل اکیلی، مگر کمزور نہیں۔ جوس کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے زینب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، پھر یہ عورت اس کے دل تک کیسے پہنچ گئی؟ نشا نے اس کی حیرت بھانپ لی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں بھی انہی راستوں کی مسافر رہ چکی ہوں جن پر آج تم ننگے پاؤں چل رہی ہو۔ میں جانتی ہوں تم نے اپنا نام کیوں بدلا ہے مگر نام بدل لینے سے چہرے نہیں بدلتے اور نہ ہی دل کے زخم۔ زینب کی آنکھیں بے اختیار پھیل گئی۔ نشا مدھم سے مسکرائی۔ تعجب مت کرو،
جو لوگ خود آگ سے گزر چکے ہوں وہ دوسروں کے وجود سے اٹھتا ہوا دھواں پہچان لیتے ہیں، انہیں پیروں کے چھالے دکھائی نہیں دیتے، محسوس ہو جاتے ہیں۔ زینب ابھی تک خاموش تھی۔ نیشا نے مسکرا کر جوس کے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ جوس گرم ہو جائے گا۔ زینب نے شرمندگی سے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ نیشا کا انداز عجیب تھا، اس کی باتوں میں ہمدردی کم اور سچائی زیادہ تھی۔ زینب کا دل بے اختیار بے چین ہو اٹھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نیشا آہستہ سے بولی، میں نے بھی کسی سے محبت کی تھی، اس کے لیے ماں باپ سے لڑ گئی، دنیا سے ٹکرا گئی، مگر جب میں نے منزل پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا تو وہ کسی اور کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس دن میں نے صرف محبت نہیں ہاری تھی، میں خود کو بھی ہار بیٹھی تھی۔ زینب نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں مسکراہٹ ضرور تھی، مگر اس کے پیچھے برسوں کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ واپس لوٹی تو کوئی دروازہ کھلا نہ ملا۔ ہر رشتہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس وقت میری حالت بھی تم سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا، یا تو حالات مجھے ختم کر دیں گے یا میں حالات کو ہرا دوں گی۔ اس نے ٹرے سے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھا کر زینب کی طرف بڑھایا۔ میں نے اپنے زخموں کو کمزوری نہیں بننے دیا، انہیں اپنی طاقت بنا لیا۔ وقت سے لڑتی رہی، کبھی وہ جیتا تو کبھی میں، مگر آخرکار میں نے جینا سیکھ ہی لیا۔ زینب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نیشا نے اس کے نیل پڑے چہرے پر نظریں جمائیں۔ تمہاری کہانی میری جیسی ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتی، مگر تمہارے چہرے کے یہ نشان چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تم کسی ستمگر کی سزا کاٹ کر رہی ہو۔ یہ سنتے ہی زینب کی پلکیں بھیگ گئیں، یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل کے سب سے گہرے زخم پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ نیشا نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی کبھی درد بانٹ دینے سے کم نہیں ہوتا، مگر اسے سہنے کی ہمت ضرور مل جاتی ہے۔ اگر چاہو تو میں سن سکتی ہوں۔ زینب نے بھرپور نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں ترس نہیں تھا، یقین تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر جیسے اپنے وجود کی سب سے بھاری سچائی زبان پر لے آئی۔ میرا نام زینب ہے، زینب فضل۔ اور پھر بند باندھ ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی بربادی، اپنی بے بسی، اپنی خاموش چیخیں، وہ منحوس رات اور اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کی داستان نیشا کے سامنے رکھ دی۔ فضل میاں جب گھر واپس لوٹے تو ان کے تیش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تیزاب کی بے رحم بوتل موجود تھی، جو زینب کا بے قصور وجود جلانے کے لیے صرف اس لیے لائی گئی تھی کہ ان کی جھوٹی شان و عزت دنیا میں سلامت رہ سکے۔ کہاں گئی وہ بدذات؟ اسے گھر میں ہر جگہ دیکھنے کے بعد وہ وحشیانہ انداز میں صالحہ بانو پر دھاڑے تھے۔ وہ صالحہ بانو کانپ رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا عذر پیش کرے، کیا منمنا رہی ہے۔ جلدی بول، کہاں گئی وہ بدکردار؟ وہ پھر سے چیخے۔ وہ چلی گئی۔ وہ کانپتے ہوئے آخر کہہ گئی، چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ پھر سے بھاگ گئی؟ تو نے بھگا دیا اسے؟ میری پیٹھ میں خنجر گھونپتی ہے؟ تو نے اسے ڈھیل دی، تو نے اس کا ساتھ دیا ہر کام میں، ہر عمل میں آج تجھے جلا دوں گا۔ صالحہ بانو ان کی آنکھوں میں ٹپکتی وحشت و حیوانیت کو دیکھ روح تک کانپ گئی۔ ان کے اندر آج انسان نہیں، وہ جانور اودم مچا رہا تھا جو دنیا میں رسوائی و ذلت کے ڈر سے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دے۔ وہ کانپتی ہوئی ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئیں۔ اللہ کا واسطہ فضل صاحب، میں نے ہمیشہ اسے نیک تربیت دی، کبھی غلط راستے کی طرف نہیں دھکیلا۔ وہ رونے لگی، مگر اس وحشی کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح ان کے گڑگڑاتے وجود پر گڑی تھیں۔ وہ رحم کے گنجائش سے بالکل عاری لگ رہے تھے۔ بکواس مت کر، میں نے کہا تھا اسے یونیورسٹی مت بھیج، لیکن تو نے مجھ پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ وہ پاکیزہ ہے، نیک ہے۔ میں سب جانتا ہوں، اس نے یہ سب تیری شہ پر کیا ہے، اور اب تو نے دوبارہ اسے گھر سے بھگا دیا۔ ان پر جنون سوار ہو چکا تھا، حیوانیت کا، درندگی کا، سفاکیت کا۔ صالحہ بانو رحم طلب نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ خوف کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے خبر کوئی کر رہا ہو ہر لمحہ کی کہ اگلا لمحہ موت کی آمد ہے۔ میں تجھے سزا دوں گا صالحہ، تو نے میری عزت خاک میں ملا دی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ میں بھی تجھے ایسا کروں گا کہ تو کسی سے نگاہ ملانے کے قابل نہ رہے، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ وحشت بھرے انداز میں کہہ رہے تھے، جبکہ ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ تیزاب کی بوتل کا ڈھکن کھول رہے تھے۔ نہیں فضل میاں، نہیں، مجھ پر رحم کریں، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ خوف سے سر نفی میں ہلاتی تیز تیز آواز میں کہنے لگی، مگر وہ ان کی گڑگڑاہٹ کو کسی خاطر میں ہی نہ لا رہے تھے۔ بوتل کا ڈھکن کھلا تو تیزاب کی
تیز چبھتی بو جیسے اس کمرے کی فضا میں پھیلتی ان کی سانسوں کو جلانے لگی۔ آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو ہر عورت کے لیے عبرت بن جائے گی۔ وہ سر کو زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ کیا عورت عبرت بنانے کی چیز ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے معاملے میں صلح رحمی و ہمدردی کا سبق نہیں دیا تھا؟ کیا عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا بیان نہیں دیا گیا تھا؟ معاشرے کے پیچھے چلنے والے یہ مرد آخر کیوں بھول جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا واسطہ آپ کو ایسا ظلم نہ کریں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ زینب ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی، خدا کے لیے۔ ان کی گڑگڑاہٹیں چیخوں میں بدل گئی جب فضل میاں نے بے رحمی کی دلدل میں دھنستے ہوئے تیزاب کی بوتل ان کے چہرے پر الٹ دی۔ دلدوز چیخیں جو عرش تک پہنچ کر اس نیلے رنگ کے آسمان کو لرزا گئی تھی، مگر وہ ظالم انسان فتح کے نشے میں ان کے تڑپتے ہوئے وجود کو حقارت سے دیکھتا بوتل کو بے رحمی سے دور پھینکا تھا۔ بقیہ بچنے والا تیزاب اچھل کر زمین پر گرا تو وہ بھی جل کر راکھ ہوتی دھواں اڑانے لگی۔ وہ صالحہ بانو کے جھلستے چہرے پر تھوک کر باہر نکل گئے۔ پیچھے صالحہ بانو کی گڑگڑاہٹیں، ان کی چیخیں، جھلسا ہوا چہرہ، دھواں اڑاتی ہوئی جلد خاموش رہ گئے۔ آج تاریخ میں ایک اور قصے کا اضافہ ہوا تھا۔ آج پھر ایک بیٹی کی بدبختی کی سزا ماں کو ٹھہرایا جا چکا تھا۔ بیٹی کی بدنصیبی کی سزا ایک مرتبہ پھر ماں کے ذمہ آ گئی تھی۔ یہی تو ہوتا آیا ہے ازل سے، یہی دستور ہے دنیا کا۔ گناہ چاہے کسی کا بھی ہو، لیکن ظلم کی چکی میں عورت ہی پستی ہے، پھر چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا پھر بیوی ہو، وہ ازل سے سزا کی مستحق ٹھہرا دی گئی ہے۔ شاید یہی اس کا نصیب ہے جو وہ آسمان سے لکھوا کر نہیں لائی۔ ہاں، مگر دنیا کے بے جا اصول، ان کی گھڑی ہوئی روایتیں اور عورت کے لیے خود سے مقرر کی گئی حد بندیوں نے اسے اس کا نصیب ٹھہرا دیا۔ زینب نے اپنی بربادی کی پوری داستان لفظ بلفظ اس کے سامنے رکھ دی۔ نہ جانے کیوں، مگر اس کا دل چاہا کہ اس عورت پر اعتبار کرے۔ کچھ لوگ برسوں کی پہچان کے بعد بھی اپنے نہیں لگتے اور کچھ چند لمحوں میں ہی دل کا بوجھ بانٹ لینے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ نیشا انہی لوگوں میں سے تھی۔ کہانی ختم ہوئی تو زینب کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نیشا نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر دھیمے لہجے میں بولی، جب میں روئی تو میں اکیلی تھی، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ غلطیاں اولاد سے ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی۔ ہاں، میں باغی ہو گئی، سرکش ہو گئی، ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، ان کا دل توڑا، میں نے غلط شخص کا اعتبار کیا، لیکن میں نے اس کی سزا بھی تو کاٹی۔ کیا اتنی سزا کافی نہیں تھی کہ جس شخص کے لیے سارے جہاں کو ٹھوکر ماری، وہ شخص مجھے خاک میں ملا کر چلا گیا؟ ماں باپ کا کام ہے معاف کرنا، اولاد کی غلطیوں کو سدھارنا، ان کے ٹوٹے بکھرے وجود کو اپنی محبت سے اپنے تحفظ کے آشیانے تلے چھپا لینا۔ کیا ان کو مجھے معاف نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ وہ روانی سے بول رہی تھی، مگر لہجہ افسردہ تھا۔ میں کہتی ہوں ماں باپ اس شخص کا گربان کیوں نہیں پکڑتے جا کر، جنہوں نے ان کی اولاد کو تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے اپنی جھوٹی محبت کا جال پھینک کر ان کی اولاد کو ان سے چھین لیا۔ کیوں ہمیشہ بیٹیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اس زمین پر ایک انسان سے دوسرے انسان کی محبت اتنی کھوکھلی اور غیر پائیدار ہے کہ بس ایک غلطی پر ختم؟ وہ بولتے ہوئے رکی، پھر زینب کا چہرہ دیکھا، وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے ان گھڑیوں کو یاد کرنا جو آپ پر عذاب بن کر گزری ہوں۔ سب کچھ تازہ ہو جاتا ہے، ہر زخم ہرا ہو جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ہر دفعہ دوہری تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ زینب کا دل ایک بار پھر سب یاد کر کے پھٹ رہا تھا۔ اینی وے، زینب آج کے لیے اتنا انٹروڈکشن اور لیکچر کافی ہے، تم ریسٹ کرو، تمہاری طبیعت خراب ہے، زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ وہ رسانیت سے دھیمی آواز میں کہتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ آپ مجھے زینب کے بجائے کنول پکارے پلیز۔ اس کہنے پہ نشا رک گئی۔ وہیں کھڑے کھڑے وہ واپس مڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں خود کو اس نام کے لائق نہیں سمجھتی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ نشا کو اس کی بات بہت عجیب لگی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم خود کو اس نام کے لائق نہیں سمجھ رہی؟ اس نے آنکھیں گھماتے حیرت سے سوال کیا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اس نے کتراتے ہوئے جواب دیا۔ نشا نے گہرا سانس بھرا اور واپس چلتی اس کے پاس آئی۔ اس شخص کی وجہ سے؟ وہ آنکھیں سکیڑتی اس لہجے میں پوچھ رہی تھی جیسے ان دونوں کے مابین ان چند گھڑیوں میں بہت گہرا تعلق قائم ہو گیا ہو۔ زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے خیال سے وہ شخص تمہاری زندگی میں اس مسن کا حقدار تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی خاطر اپنی پہچان بدل لو۔ وہ دوبارہ بولی، مگر اس دفعہ اس کا لہجہ جھٹلاتا ہوا تھا۔
اس نے زینب کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ خود کو اس قدر مضبوط بناؤ زینب کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے اس کی پہچان چھین لو۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ اگر کبھی وہ تمہارے سامنے آئے تو نظریں جھکانے پر وہ مجبور ہو، تم نہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، اگر پھر بھی تم چاہو کہ میں تمہیں کنول کہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب دیر تک بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہی۔ نشا کی باتیں اس کے اندر کسی مدھم چراغ کی طرح جل اٹھی تھی۔ شاید پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ ٹوٹ جانا انجام نہیں، اگر انسان دوبارہ خود کو سمیٹنے کا حوصلہ رکھتا ہو تو۔ صالحہ بانو کا وجود پوری طرح جھلس چکا تھا۔ تیزاب نے ان کے چہرے کی شناخت تک چھین لی۔ جلد کئی جگہوں سے اتر چکی تھی اور ہر سانس ان کے لیے قیامت بنی ہوئی تھی۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان معلق مدھم سستیوں کے ساتھ تڑپ رہی تھی۔ کاش موت انہیں فوراً آغوش میں لے لیتی، مگر شاید آزمائش ابھی باقی تھی۔ اگر اسی لمحے ان کی پڑوسن راشدہ بانو ان کی درد بھری چیخیں نہ سنتی تو شاید وہ خاموشی سے اسی کمرے میں دم توڑ دیتی۔ راشدہ بانو گھبرا کر گھر سے نکلی تو سامنے فضل میاں کو تیز تیز قدموں سے گلی سے نکلتے دیکھا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ، سانسیں بے ترتیب اور چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ راشدہ بانو کا دل کسی انجان خوف سے کانپ اٹھا۔ یا اللہ، خیر ہو! وہ بے اختیار صالحہ بانو کے گھر کی طرف دوڑی۔ صحن سنسان پڑا تھا، خاموشی ایسی کہ دل دہل جائے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں اور اگلے ہی لمحے ان کے منہ سے دل دہلا دینے والی چیخ نکل گئی۔ صالحہ! زمین پر پڑی صالحہ بانو مدھم سے کڑھا رہی تھی۔ ان کا وجود پوری طرح جھلس چکا تھا۔ وہ بولنے کی کوشش کرتی تھی مگر آواز حلق میں دم توڑ دیتی۔ ان کی حالت دیکھ کر راشدہ بانو کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ یا اللہ، اتنا ظلم! وہ روتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی، کبھی ان کا سر اپنی گود میں لیتی تو کبھی انہیں آواز دیتی، مگر صالحہ بانو کی پلکیں بامشکل ہل رہی تھیں، زندگی جیسے ان کے وجود سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک ان کی سانس مزید مدھم ہونے لگی۔ راشدہ بانو خوف سے کانپ اٹھی۔ احمر! احمر! وہ چیختی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ دروازے پر ہی احمر مل گیا۔ امی، کیا ہوا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ صالحہ کو اس نے جلا دیا۔ الفاظ ان کے ہونٹوں پر ٹوٹ رہے تھے۔ احمر کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ وہ ماں کے ساتھ دوڑتا ہوا اندر پہنچا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ایک لمحے کو اس نے نظریں جھکا لی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے صالحہ بانو کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان کی نبض چیک کی۔ چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس لی۔ امی، ابھی سانس چل رہی ہے، اگر فوراً ہسپتال پہنچا دیا جائے تو شاید۔ پھر دیر مت کرو بیٹا، اللہ کے لیے انہیں بچا لو۔ راشدہ بانو کی آواز رونے سے بھرا گئی۔ احمر فوراً باہر نکلا، ایمبولینس کو فون کیا۔ چند ہی منٹوں میں سائرن کی آواز پورے محلے میں گونج اٹھی۔ طبی عملہ صالحہ بانو کو اسٹریچر پر منتقل کر کے ہسپتال روانہ ہو گیا، اور ادھر فضل میاں کو شاید ابھی تک احساس بھی نہ تھا کہ ان کے ایک لمحے کے غضب نے ایک زندگی کو راکھ بنا دیا۔ قدرت کا سب سے بڑا المیہ شاید یہی ہے کہ بعض اوقات جس شخص کو عورت کی حفاظت کا امین بنایا جاتا ہے وہی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ کمزوری کے باعث اس کا سر پھر سے بوجھل ہونے لگا۔ جسم یوں ٹوٹ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بھاری زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آنکھوں پر نیند کی دبیز تہ اترنے لگی تو وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی سر تکیے سے لگا، نیند اسے اپنے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں لے گئی۔ خواب عجیب تھا، بے حد خوفناک۔ اس نے دیکھا گھپ اندھیرے جنگل کے بیچ صالحہ بانو تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کے گرد آگ کے سنہری شعلے کسی زندہ مخلوق کی طرح گردش کر رہے تھے۔ پورے جنگل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ شعلے ان کے وجود کے گرد ایک خوفناک روشنی کا حصار بنائے ہوئے تھے۔ زینب کچھ فاصلے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ آزاد تھی، مگر جیسے کسی اندیکھی زنجیر نے اس کے قدم باندھ رکھے ہوں۔ وہ پوری طاقت سے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر بے سود۔ امی! اس کی بے بس پکار جنگل میں گونج اٹھی۔ زینب، میری بچی، مجھے بچا لو! صالحہ بانو کی درد میں ڈوبی آواز نے اس کا دل چیر دیا۔ اچانک جیسے اس کی قید ٹوٹ گئی، وہ دیوانہ وار ان کی طرف دوڑی، مگر اسی لمحے آگ کے شعلے ایک دائرے کی صورت اختیار کر کے صالحہ بانو کے گرد گھومنے لگے۔ پھر ایک ایسا منظر شروع ہوا کہ زینب کی روح کانپ گئی۔ شعلے انہیں جلانے نہیں، آہستہ آہستہ پگھلانے لگے تھے۔ پہلے بازو کا گوشت موم کی طرح بہنے لگا، پھر چہرہ۔ زینب، میرے پاس مت آنا، یہ آگ تجھے بھی جلا دے گی۔ صالحہ بانو کی ٹوٹی ہوئی آواز اب بھی اسے روک رہی تھی۔ امی، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک دہتا ہوا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔
ہوش سنبھال کر دوبارہ نگاہ اٹھائی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ صالحہ بانو کا وجود ختم ہو چکا تھا، وہ آگ میں پگھل کر زمین پر بکھر چکی تھی۔ امی! شدید چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ہانپ رہی تھی، ماتھے پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا اور دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ یا اللہ! یہ کیسا خواب تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ امی! امی ٹھیک تو ہوں گی؟ دل میں انجانا خوف سانپ کی طرح لپٹ گیا۔ مجھے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ کر آنا چاہیے تھا، جو بھی مصیبت آتی ہم دونوں ساتھ سہ لیتے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی، پتہ نہیں ابا ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ اگلے ہی لمحے خود ہی جواب بھی مل گیا، وہی جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ یا اللہ! میری امی کی حفاظت فرمانا۔ اس نے گھڑی دیکھی، صبح کے 6 بج رہے تھے، نماز کا وقت ابھی باقی تھا۔ وہ جلدی سے وضو کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے چھوٹے سے لاؤنج میں نشا جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی بھیگی پلکیں اور لرزتے ہونٹ بتا رہے تھے کہ وہ بھی کسی اپنے کے لیے رب کے حضور گریہ کر رہی ہے۔ دعا ختم کر کے وہ مڑی تو زینب کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تم کچھ چاہیے؟ زینب نے خاموشی سے جائے نماز کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ! نشا مسکرائی، جائے نماز اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ زینب نے تشکر بھری نگاہ سے اسے دیکھا، واپس کمرے میں آئی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پہلا سجدہ کرتے ہی ضبط ٹوٹ گیا۔ یا اللہ! میری ماں نے ہمیشہ مجھے اپنی دعا، اپنی محبت اور اپنی حفاظت کے حصار میں رکھا۔ آج وہ تنہا ہے اور میں انہیں اکیلا چھوڑ آئی ہوں۔ میں انہیں تیری امان میں دیتی ہوں، ان کی حفاظت فرما، ان پر رحم فرما۔ ہر سجدہ اسی دعا میں بھیگتا رہا۔ نماز کے بعد وہ باہر آئی تو نشا صوفے پر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ زینب خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تلاوت مکمل ہوئی تو نشا نے عقیدت سے قرآن چوما، آنکھوں سے لگایا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، ہو گئی نماز؟ زینب نے اس بات میں سر ہلایا۔ نشا اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی اور چند لمحوں بعد گلابی اور سفید رنگ کا سادہ کاٹن کا سوٹ ہاتھ میں لیے واپس آئی۔ یہ پہن لو، فریش ہو جاؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، زینب نے آہستہ سے انکار کیا۔ نشا نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور ہلکے سے مسکرائی۔ کہاں سے ٹھیک ہو؟ ایک بار خود کو آئینے میں دیکھو۔ تب زینب کی نظر اپنے میلے عبائے، گدل حجاب اور بکھری حالت پر گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مسلسل سفر، خوف اور پسینے نے اسے کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ سوری، مجھے یہ پہلے دے دینا چاہیے تھا، مجھے لگا تم ابھی سو رہی ہو۔ اس نے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، میں ناشتہ بناتی ہوں، اور ہاں، اس گھر میں میرے سوا کوئی نہیں رہتا، اس لیے عبایا اتارنے میں جھجک مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ زینب چند لمحے اسے جاتی ہوئی دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کپڑے سینے سے لگائے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کراچی شہر کے وسط میں واقع ایک وسیع و عریض سرکاری ہسپتال تھا، جہاں صالحہ بانو زندگی اور موت کی سرحد پر اپنے ہی شوہر کے ظلم کی سزا بھگت رہی تھیں۔ انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ باہر انتظار گاہ میں راجدہ بانو اور ان کا بیٹا احمد بے بسی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ راجدہ بانو اس بدنصیب عورت پر بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ امی، پلیز ہمت رکھیں، اللہ نے چاہا تو صالحہ چچی ٹھیک ہو جائیں گی۔ احمد نے دھیمے لہجے میں انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر خود اس کی آواز بھی بجھی ہوئی تھی۔ راجدہ بانو نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ احمد، بیچاری کا پورا چہرہ جل گیا ہے، آخر اس سنگ دل انسان کو ذرا سا رحم بھی نہیں آیا، ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ وہ مر جائے گی۔ یہ کہتے کہتے ان کا گلا رون گیا۔ اچانک جیسے کوئی خیال بجلی کی طرح ان کے ذہن میں کون گیا، ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ زینب! وہ گھبرا کر تقریباً چیخ اٹھی۔ احمد! زینب گھر میں نہیں تھی، کہیں اس شخص نے اس کے ساتھ بھی؟ بات مکمل نہ ہو سکی، خوف نے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ احمد نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی، اگر فضل میاں نے زینب کے ساتھ بھی ایسا کچھ کیا ہوتا تو وہ بھی ہمیں وہیں ملتی، گھر میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس کا مطلب ہے وہ وہاں سے نکل گئی ہے۔ مگر راجدہ بانو نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ شخص درندہ بن چکا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس نے زینب کو بھی۔ وہ مزید نہ بول سکی، آنسو ایک بار پھر ان کی پلکوں سے ڈھلک پڑے۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا اجاڑ دی اس شخص نے۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ احمد نے گہرا سانس لیا۔ امی، آپ دعا کریں، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ راجدہ بانو دونوں ہاتھ اٹھائے مسلسل اپنی سہیلی کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔
احمد واپس آیا تو پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی، جسے دیکھ راستہ بیگم ہول اٹھی۔ کیا بولا ہے ڈاکٹر نے احمد؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی تو احمد نے ایک گہرا سانس بھرا۔ امی، ڈاکٹر نے علاج سے منع کر دیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ پولیس کیس ہے، جب تک پولیس نہیں آتی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کیا تب تک صالحہ تڑپتی رہے گی؟ کم از کم علاج تو شروع کریں اس کا۔ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور دکھی بھی۔ احمد نے ٹھنڈا سانس خارج کیا، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ امی، یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیس ہے، یہاں ڈاکٹرز بے بس ہیں، ان کی ملازمت جا سکتی ہے۔ اگر انہوں نے علاج شروع کیا تو یہ کیسا قانون ہے احمد؟ کسی کی زندگی سے زیادہ قانون ہے احمد یہاں؟ پولیس کی تحقیق تک وہ مر گئی تو؟ ان کا لہجہ متفکر ہوا۔ صالحہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہنوں کی طرح تھے، وہ واقعی ان کے لیے دکھی تھی، ان کا ملال سچا تھا۔ امی، یہاں قانون کی پاسداری کرنا اہم ہے، مریض کی زندگی، تکلیف، درد، اس کے وارثین کی فکر، تکلیف کے بارے میں بعد میں سوچا جاتا ہے۔ اسے قانون تو نہیں کہا جا سکتا احمد۔ ابھی وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی جب اچانک پولیس وہاں پہنچ چکی تھی، اور پھر کچھ ضروری کارروائیوں کے بعد صالحہ بیگم کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے احمد سے اور راشدہ بیگم سے بھی تفتیش کی تو جو انہیں معلوم تھا وہ سب بتا دیا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے ڈاکٹرز مسلسل ICU میں تھے اور ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی۔ احمد مسلسل گلاس ونڈو سے اندر بیڈ پر لیٹے اس بد نصیب وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر پوری جان لگا چکے تھے، مانیٹر پر دوڑتی لکیریں بار بار زندگی کو واپس ملانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر تقدیر کا فیصلہ کسی دوا، کسی مشین اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد ICU کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہروں پر وہ خاموشی شکست لکھی تھی جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ احمد کا دل ایک دم ڈوب گیا۔ ڈاکٹر، اس کے لبوں سے بامشکل ایک لفظ نکلا۔ ڈاکٹر نے صرف افسوس سے سر جھکا دیا، بس اتنا ہی کافی تھا۔ احمد لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اب وہاں کوئی کرہا نہیں تھی، کوئی تڑپ نہ تھی، کوئی بے چین سانس نہ تھی۔ بیڈ پر صالحہ بانو یوں لیٹی تھی جیسے برسوں کی تھکی ہوئی مسافر آخر کار سکون کی نیند سو گئی ہوں۔ ان کا جھلسا ہوا چہرہ سفید پٹیوں میں ڈھکا تھا۔ ظلم نے ان کی صورت چھین لی تھی، مگر اب درد بھی ان سے رخصت ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود مشینیں خاموش تھیں، صرف خاموشی بول رہی تھی، اور وہ خاموشی اعلان کر رہی تھی کہ ایک مظلوم عورت دنیا کی عدالت سے اٹھ کر اپنے رب کی عدالت میں پہنچ چکی ہے۔ احمد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں پڑھا اور سر جھکا لیا۔ اتنے میں ایک نرس اس کے قریب آ کر رکی۔ مرحومہ کے لواحقین کون ہیں؟ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر جیسے خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، میں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں ان کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایسا درد تھا جیسے خون کے رشتے سے نہیں، انسانیت کے رشتے سے وہ واقعی ان کا بیٹا بن چکا ہو۔